اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تخلیق کائنات کے بارے میں جانیں گے کہ کائنات کی تخلیق کس طرح ہوئی، کتنے وقت میں ہوئی اور سب سے پہلے کون سی چیز پیدا کی گئی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے تک ہمیں ہر بات کی خبر کر دی تھی، حتیٰ کہ جو پرندہ اپنے پروں کے ذریعے اڑتا ہے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں فرمایا ہے، بحوالہ عیسیٰ بن موسیٰ خنجار، بحوالہ رقیہ قیس بن مسلمہ اور طارق بن شہاب کے ایک روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ کھڑے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تخلیق کائنات سے لے کر اہل جنت کے جنت میں داخل ہونے اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک تمام حالات ہم سے بیان فرمائے۔ بہرحال جس نے انہیں یاد رکھا اور جس نے بلا دیا سو بلا دیا۔ یہی روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں بیان فرمائی ہے، بحوالہ حضرت ابو زید انصاری کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ صبح کی نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ظہر تک ہم سے خطاب فرماتے رہے، پھر ظہر کی نماز کے بعد عصر تک خطاب فرمایا، پھر عصر کی نماز سے فارغ ہو کر مغرب تک اسی طرح خطاب فرمایا اور اسی طرح مغرب اور عشاء کی نمازوں کے بعد ہم سے خطاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان سب خطبوں میں تخلیق کائنات سے لے کر تا قیامت تمام کوائف کا ذکر فرمایا اور ہم نے انہیں اپنے حافظے میں محفوظ کر لیا۔ حقیقت میں وہی ہر چیز کا خالق ہے اور باقی تمام اشیاء اس کی مخلوق ہے، اور وہی ان تمام اشیاء کا منتظم حقیقی ہے، اور اس کا عرش وہ چھت ہے جو زمین کی سطح سے تحت ثری تک اس مخلوقات جامد اور ناطق کے اوپر قائم اور دائم ہے، اور اس کی ہمیشہ رہنے والی ذات ان سب مخلوقات کی معبود ہے، اور یہ مخلوقات اسی کے جبر و قدرت کے تحت مختلف کاموں پر مأمور ہے اور اسی کی تصرف اور مشیت کے تحت اپنے اپنے کام کر رہی ہے، اور وہی ذات ہر وقت ہر لمحہ ان کے ساتھ ہے اور اسے ان کے ہر کام کی خبر اور بصیرت حاصل ہے۔ تمام بڑے بڑے علماء اس بات پر متفق ہے اور اس میں بالکل شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے 6 دنوں میں پیدا فرمایا ہے۔ البتہ اگر اس ضمن میں ان علماء کے درمیان بظاہر کوئی اختلاف ہے تو صرف اتنا کہ آیا ان 6 دنوں سے وہی دن مراد ہے جن کا ہم اس دنیا میں شمار کرتے ہیں، یا جو بتایا گیا کہ وہ دن مراد ہے جن میں سے ہر دن 1000 سال کے برابر ہے۔ نیز یہ کہ آیا زمینوں اور آسمانوں کے درمیان ان 6 دنوں سے پہلے بھی کوئی چیز تخلیق ہوئی تھی یا نہیں۔ بعض صلحاء فرماتے ہیں کہ زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق سے پہلے ان کے درمیان کوئی چیز موجود نہیں تھی، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تخلیق سے پہلے ان کے درمیان کوئی چیز موجود تھی، جس کے ثبوت میں وہ لوگ قرآن کریم سے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس نے زمین اور آسمانوں کو 6 روز میں پیدا کیا جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا، جیسا کہ حدیث عمران میں موجود ہے کہ تخلیق کائنات سے پہلے خدا کے سوا کوئی چیز موجود نہیں تھی، بلکہ کائنات ایک دم عدم سے وجود میں آئی۔
امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بحوالہ رزین یقیت بن عامر عقیلی کے حوالے سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، زمین اور آسمانوں کی تخلیق سے قبل ہمارا رب کہاں تھا؟ اس سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لامکان میں تھا جس کے اوپر اور نیچے ہوائی خلا تھا، پھر اس نے اپنا عرش پانی پر تخلیق فرمایا۔ اس بارے میں کہ سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق ہوئی، علماء دین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا اور اس کے بعد باقی تمام اشیاء تخلیق فرمائی۔ ابن جریر اور ابن جوزی نے بھی یہی بات اختیار کی ہے، جبکہ ابن جریر کہتے ہیں کہ قلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے باریک بادل پیدا فرمایا۔ تاہم ان جملہ اصحاب نے اس حدیث مبارکہ پر اتفاق کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا فرمایا اور قلم نے اس کے حکم سے وہ تمام موجودات کون و مکان جو روز اول سے تا قیامت وجود میں آنے والی تھی لکھ دی۔ حافظ ابو العلا ہمدانی وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے یعنی قلم سے بھی پہلے عرش کی تخلیق ہوئی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس کو نقل کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ان الفاظوں کا بھی اضافہ کیا ہے جو کہ عبداللہ بن عمر ابن العاص کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے ارض و سماوات کی تخلیق سے 50,000 سال قبل تمام موجودات کی تصاویر بنا دی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان مخلوقات سے پہلے قلم کی تخلیق ہوئی۔ اس حدیث کی تائید کرتے ہوئے بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عمران بن حسین کے حوالے سے بیان کیا ہے، جو کہتے ہیں کہ اہل یمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دریافت کیا کہ موجودات عالم میں سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے پہلے کوئی شے نہیں تھی۔ سدی نے مرا ابن مسعود رضی اللہ کے حوالے نیز متعدد دوسرے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبانی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور پانی سے قبل کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے تخلیق نہیں فرمائی تھی۔ بہرحال ابن جریر ہی نے محمد بن اسحاق کے حوالے سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نور و ظلمت تخلیق فرمائے، پھر انہیں ایک دوسرے سے ممتاز کرنے کے لیے ظلمت کو رات کی تاریکی اور نور کو روشن دن کی شکل عطا فرمائی۔ ابن جریر کے علاوہ کچھ اور لوگوں نے بھی کہا ہے کہ ہمارے رب نے قلم کے بعد کرسی کے بعد عرش کی تخلیق فرمائی، جس کے بعد ہوا اور ظلمت پیدا کیے اور اس کے بعد پانی پیدا کیا اور اس پر اپنا عرش مقرر فرمایا۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اللہ سے جنت کا سوال کیا کرو تو اس سے فردوس کا سوال کیا کرو، جو جنت کے اعلیٰ و اوسط درجات ہے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ عرش واقعتاً ایک تخت ہے، اس میں پائے ہے اور اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ کہا گیا ہے، ایک گول گنبد کی شکل ہے
जो मखलूक़ात की छत है। खुद अल्लाह ताला का इरशाद है, यानी वो फरिश्ते हैं जो अर्श को उठाए हुए हैं और इसके चारों तरफ अपने रब की हम्दो सना में मसरूफ़ रहते हैं, इस पर ईमान रखते हैं और अल्लाह ताला के इन बंदों की अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करते रहते हैं जो उस पर ईमान लाए हैं। ये फरिश्ते तादाद में 8 हैं और अर्श को अपनी पुश्तों पर लिए हुए हैं, जैसा कि ख़ुद अल्लाह ताला का इरशाद है, और तेरे रब का अर्श हर रोज़ 8 फरिश्ते उठाए रहते हैं। शहर बिन होशब कहते हैं कि अर्श को 8 फरिश्ते उठाए हुए हैं या अर्श उठाने वाले 8 फरिश्ते हैं, जिनमें से 4 फरिश्ते कहते रहते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका लका अलहम्दु अला हल्मिका बादा इल्मिका, और 4 फरिश्ते ये कहते रहते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका लकल हम्दु अला अफ़्वका बादा कुदरतका। लेकिन अहादीस से साबित है कि अर्श इलाही के हामिल 4 फरिश्ते हैं जो हर रोज़ यक के बाद दीगरे उसे उठाए रहते हैं।